السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے نماز اور سائنس۔ نماز اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ جل شانہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز ہمارے تمام دکھوں کا علاج اور ہمارے زخموں کا مرہم بھی ہے۔ نماز کو تمام دکھوں کا علاج بتایا گیا ہے، تو کیا یہ دکھ صرف آخرت کے ہیں یا دنیا کے بھی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر برتھم جوزف کا بیان رکھتے ہیں سامنے۔ ڈاکٹر برتھم جوزف مشہور امریکی ڈاکٹر تھے۔ نماز اور اسلام کے متعلق ایک انٹرویو میں ان کے زندگی کے تجربات شائع ہوئے ہیں۔ ان کا تجربہ ہے کہ نماز ایک مکمل اور متوازن ورزش ہے، جس میں کمی بیشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاید اس ورزش کو ترتیب دینے والے نے موجودہ مشینی اور نفسیاتی دور کو بھانپ کر اس کو ترتیب دیا تھا۔ اس میں ہاتھوں کا اٹھانا، پھر باندھنا، پھر نگاہ کو جمانا، پھر ہاتھ چھوڑنا، جھکنا اور پھر سر کو جھکا کر دل و دماغ کی طرف جلدی اور زیادہ خون مہیا کرنے کا موقع دینا اور وقفے وقفے سے دو زانو بیٹھنا، یہ سب کچھ ایک جامع ورزشی طریقہ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس کا ہر حکم ازل سے ابد تک مفید ہے۔ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، لیکن حکم ربانی کبھی نہیں بدل سکتا۔ دیوان سنگھ مفتون مشہور جرنلسٹ اور حریت پسند لیڈر گزرے ہیں۔ ان کا رسالہ ریاست کے نام سے نکلتا تھا۔ وہ اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ نماز اوقات کی پابندی سکھاتی ہے۔ نماز پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نماز سے مالک اور غلام کا فرق ختم ہو جاتا ہے جب اس کے صف میں محمود و ایاز کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تمام مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیں تو وہی غالب ہوں، جیسے کہ ان کا قرآن کہتا ہے۔ نماز جسم اور معاشرے کی اصلاح کا بہترین جاپ اور جپن ہے۔ اس سے رام یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بھی راضی اور مخلوق بھی راضی۔ حوالہ ریاست ایڈیٹر دیوان سنگھ مفتون۔ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا نماز کی سنت اور ضروریات میں شامل ہے۔ جب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازوؤں، گردن کے پٹھوں اور شانے کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ دل کے مریض کے لیے ایسی ورزش بہت مفید ہے۔ نماز پڑھنے خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ ورزش فالج کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ نیت باندھنا یعنی ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ دراصل انسانی اعضاء کے دائیں اطراف اور بائیں اطراف کی کیفیات الگ الگ ہیں۔ دائیں ہاتھ سے غیر مرئی شعاعیں نکلتی ہیں جو کہ مثبت ہوتی ہیں، اور جو بائیں ہاتھ سے شعاعیں نکلتی ہیں وہ منفی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹرز دائیں ہاتھ کے فالج زدہ کو یہ ورزش بتاتے ہیں کہ وہ بائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کچھ وقت بیٹھا کرے، تاکہ دونوں ہاتھوں کی لہریں ایک دوسرے میں منتقل ہو کر طاقت اور تحریک کا باعث بنیں۔ عورتوں کے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا سائنسی نقطہ یہ ہے کہ دل کے اندر صحت بخش حرارت منتقل ہوتی ہے اور وہ غدود نشو و نما پاتے ہیں جن کے اوپر بچوں کی غذا کا انحصار ہے۔ نماز قائم کرنے والی ماؤں کے دودھ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ بچوں کے اندر انوارات کا ذخیرہ ہوتا رہتا ہے، جس سے ان کے اندر ایسا پیٹرن بن جاتا ہے جو بچوں کے شعور کو نورانی بناتا ہے۔ مرد کے ناف کے نیچے یا اس ناف پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی تحقیق یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے پہلے سنا کہ دونوں ہاتھوں سے لہریں نکلتی ہیں جو کہ مثبت اور منفی ہوتی ہیں، اب ان لہروں کے امتزاج سے ایک خاص اثر ہوتا ہے جو ناف کے ذریعے نظام اعصاب تک پہنچتا ہے، جس سے گردے اور غدہ فوق الکلیہ قوی ہوتے ہیں، جس سے جنسی قوت قوی اور محرک ہوتی ہے۔ امام کی تلاوت اور جدید سائنس۔
جب امام تلاوت کرتا ہے اور مقتدی دھیان و توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اس پڑھنے اور سننے کے عمل کے درمیان ایک خاص قسم کی لہر پیدا ہوتی ہے، اور یہ لہریں دونوں کے درمیان انوارات منتقل کرتی ہیں۔ ماہر روحانیات لیڈ بیٹل لکھتا ہے کہ ہر لفظ ایک یونٹ ہے، اس سے ایک تیز روشنی نکلتی ہے جو مثبت اور منفی ہوتی ہے۔ قرآن سے نکلا ہوا لفظ مثبت ہوتا ہے، اور مقتدیوں پر جب یہ مثبت اثرات یعنی لہریں پڑیں گی تو ان کے اندر کے بے شمار امراض ختم ہوں گے۔ بحوالہ من کی دنیا، ڈاکٹر غلام جیلانی برق۔ نماز میں پاؤں زیادہ اور کم کھولنے کی سائنسی تحقیق۔ پاؤں تنگ رکھنے سے اس کے نقصانات اعصاب پر زیادہ پڑتے ہیں اور بدن کے نچلے حصے کمزور ہوتے ہیں۔ تنگ پاؤں سے زیادہ نقصان خصتین پر پڑتا ہے۔ ان کے بیرونی جلد جکڑن کا شکار ہوتی ہے اور اندرونی طور پر گھٹن ہوتی ہے، جس سے ان کے اندر تولیدی مواد کے بنانے کا نظام متاثر ہوتا ہے اور ان کا فعل تولید درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اگر پاؤں زیادہ کھولے جائیں اور ٹانگوں کو چوڑا کیا جائے تو اس کا نقصان بھی خصتین پر پڑتا ہے اور جسم کے توازن میں خرابی ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کو لڑکھڑاہٹ، چال ڈھال کی لچک اور غیر متوازن چال کی شکایت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پاؤں کے جوڑوں پر بھی زیادہ پاؤں کھولنے کے نقصانات ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے عام حالت میں آدمی رہتا ہے، یعنی چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، نماز کی حالت میں بھی ویسے ہی کھڑا ہو یا باقی ارکان ادا کرے۔ عورتوں کی نماز اور سائنسی تحقیق۔ سجدے میں کہنیوں کو زیادہ نہ پھیلائیں، بلکہ کہنیاں بدن کے ساتھ لگی رہنے دیں۔ پھیلانے کی صورتوں میں عورتوں کے اعصاب، دودھ پیدا کرنے والے غدود، سینے کے اعصاب اور حسن نسواں پر گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ یہی کیفیت سجدے میں رانوں کو جدا نہ کرنے کی ہے۔ اس سے پوشیدہ نسوانی امراض پیدا ہوتی ہے جو زندگی کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ ایک مسلم ڈاکٹر فزیوتھراپی میں اعلیٰ ڈگری لینے کے لیے یورپ گئے۔ جب وہاں ان کو بالکل نماز کی ہی طرح ورزش پڑھائی اور سمجھائی گئی تو یہ اس ورزش کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم نے تو آج تک نماز کو ایک دینی فریضہ سمجھا، لیکن یہاں تو عجیب و غریب انکشافات ہیں۔ نماز سے تو بڑے بڑے امراض ختم ہوتے ہیں۔ انہوں نے لسٹ دی جو امراض نماز سے درست ہو سکتی ہیں۔ ان میں دماغی امراض، اعصابی امراض، بے سکونی، ڈپریشن اور بے چینی، دل کے امراض، جوڑوں کے امراض، یورک ایسڈ سے پیدا ہونے والے امراض، معدے اور السر کی شکایات، شوگر اور اس کے مابعد اثرات، آنکھوں اور گلے کے امراض۔ ان سب امراض کو نماز کے ذریعے کنٹرول یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ رکوع کرنے کے بارے میں سائنسی تحقیق ہے کہ رکوع سے گردوں میں پتھری بننے کا عمل سست پڑ جاتا ہے، اور پتھری کے مریض جسے گردوں میں پتھری بن گئی ہو، رکوع کی حرکت سے بہت جلد نکل جاتی ہے۔ رکوع سے ٹانگوں کے فالج زدہ مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ رکوع سے دماغ اور آنکھوں کی طرف خون کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے دماغ و نگاہ کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں بھی دماغ کے شریانوں میں خون زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کیفیت صرف سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ دماغی اعصاب، آنکھوں اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون متوازن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ تیز ہوتی ہے۔ شیخ انجینئر نقشبندی لکھتے ہیں کہ میری ملاقات ایک امریکی ڈاکٹر سے ہوئی۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ عورتوں کو اگر پتہ چل جائے کہ نماز میں لمبے سجدے کی وجہ سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے اور نور آتا ہے تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ حوالہ مواعظ شیخ انجینئر نقشبندی۔ سلام پھیرنے کے ساتھ نماز مکمل کی جاتی ہے۔ سلام پھیرنے کے لیے سر دائیں اور بائیں کرنا پڑتا ہے، اور ایسا کئی بار نماز میں کرنا پڑتا ہے، تو ایسا کرنے والا امراض قلب سے بچتا رہتا ہے اور بہت کم ان امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ ریسرچ ڈاکٹر قاضی عبدالواحد نشتر، میڈیکل کالج ملتان۔
یہ مضمون نماز پر سائنسی تحقیق کی بنیاد پر لکھا گیا ہے۔ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ سستی کاہلی کے اس دور میں صرف نماز ہی ایک ایسی ورزش ہے کہ اگر اس کو صحیح طرز پر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔ آج ہماری نمازوں میں وہ جان کیوں نہیں؟ وہی سجدے، وہی رکعتیں تو تھیں جن سے صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء کرام نے کائنات کے نظام کو پلٹ دیا تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔